الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 104 اور 105 پڑھیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے، ایک اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا والی آیت ہے۔ اب یہاں پہ پچھلے تو تقریباً سارا واقعہ چل رہا تھا، وہ سارا بنی اسرائیل سے خطاب تھا، لیکن یہاں پہ انہی کے ذریعے سے خطاب مومنوں کو ہوا ہے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کی جو بھی آیت ہوتی ہے وہ خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ان آیات کے اندر ڈو اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، کسی کام کو کرنے کا حکم ہوتا ہے یا کسی کام سے رکنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی کوئی یا ایھا الذین آمنوا والی آیت ہے، ہمیں فوراً اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سے کچھ احکام وہ ذکر کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے، اپنے آپ کو ایمان سمجھتے ہیں ایمان والا، ان کے لیے آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ راعنا مت کہو اور انظرنا کہو اور دھیان سے بات سنو۔ یہ بھی ایک بڑی اہم آیت ہے، اس کے اوپر کافی علماء نے رائے دی ہیں۔ عام طور پہ جو اس کی رائے بیان کی جاتی ہے اسی طرح یہ کہ وہ جو یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات جب کیا کرتے تھے تو وہ اس لفظ بولا کرتے تھے رائنا، اور ایک زبان کو مروڑ کے جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ اس لفظ کو بگاڑ دینا، اور رائنا کے بجائے اس کو تھوڑا سا رائنا کہہ دیتے تھے، اور رائی کا لفظ ہے وہ چرواہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کا وہ مذاق خیز لفظ تضحیق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے چرواہے، مقصد کا ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں، دو قسم کا موضوع معنی لفظ ہے یہ، تو اس کو تھوڑا سا بگاڑ کر بول دیا کرتے تھے، مطلب ہو جاتا تھا کہ ہمارے چرواہے، اپنی طرف سے ان کو توہین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی روک دیا کہ یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، یعنی کہ عام لفظ جو استعمال ہوتا تھا عام لوگ بھی استعمال کرتے تھے، تو اللہ نے مومنوں کو خاص طور پہ حکم دے دیا کہ یہ لفظ تم نے استعمال ہی نہیں کرنا، لا تقولوا راعنا، یہ راعنا کا لفظ تم نے کہنا ہی نہیں ہے، وقولوا انظرنا، اور کہنا کہ ہماری طرف دیکھیے۔ انظرنا کا لفظ یعنی کہ اس کا متبادل اللہ نے کہا کہ یہ لفظ چھوڑ کے یہ لفظ استعمال کرو، یعنی جو لفظ معنی استعمال کیا جا رہا ہے اسے تصحیح کی جا رہی ہے، اس لفظ کو ہی چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ بس اور غور سے دھیان سے سنو جو کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے ایک نشانی یہ ملی کہ معنی گفتگو کو اللہ نے ناپسند کیا، کہ دو معنی نکلتے ہوں، کسی کی تصحیح اس کے اندر ہوتی ہو، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو۔ تو یعنی کہ یہاں سے پتہ لگتا ہے آج کل جو لوگوں کی تصحیح کی جا رہی ہوتی ہے، لوگوں کی مختلف انداز سے ان کی بے عزتی کی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ جو لفظ بھی بے عزتی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس لفظ کو ہی چھوڑ دو۔ اور فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے جو دردناک عذاب ہے، یعنی کہ جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں، الٹے سیدھے چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کفر کے راستے پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کس چیز کا مس یوز کرنا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پہ ناپسند ہے۔ اور فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں والمشرکین، اور مشرک جو ہیں، یہ کبھی یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی کہ تمہارے دشمن ہیں، ہر طریقے سے تمہارے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے الفاظ سے بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور اپنے حرکتوں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ قطعاً یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پر کوئی خیر، کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کا ارادہ کر لیا تو وہ اللہ کی کیا کہتے ہیں چوائس ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے، جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، یعنی کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ تم صحیح راستے پہ چاہ رہے ہو، صحیح راستے کے اوپر جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا ہے تو پھر اللہ کی رحمت تم پر آئے گی، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے لگا، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں وہ اس طرح بتا رہی ہوتی ہے، وہ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، ہر طریقے تمہیں رکاوٹیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارے پر بھلائی پہنچے، تو جہاں بھی بھلائی کے اندر رکاوٹ پیدا ہو سکے گی وہ کریں گے، جس طریقے سے بھی تمہیں تکلیف پہنچ سکے گی وہ پہنچائیں گے۔ فی الحال ان دو آیات کے اندر تو بظاہر یہ چیز نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذو معنی الفاظ استعمال کرنے سے روکا ہے اور غور سے بات سننے کو کہا ہے۔ اب یہ تو عام ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ تفسیر جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو مس یوز کیا کرتے ہیں اس لفظ کو، تو اللہ نے اس لفظ کو روک دیا، لیکن ان الفاظ کے رائنا کے انظرنا کے ایک مفہوم اور بھی نکلتا ہے، ہم اس کے اوپر غور کریں تھوڑا سا، تو یہ لفظ ہے نا رائنا،
کہ ہماری طرف دیکھیں، اس کے دو معنی نکلتے ہیں کہ رائنا سے مراد رائنا ہی سے لفظ رعایت کا لفظ بنتا ہے، ہم عام طور پہ جو اپنے زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ رعایت کی جائے اس کے ساتھ، یعنی کہ چلنے دیا معاملے کو نبھایا جائے، چھوڑو اس کو پکڑو نا اس معاملے میں، چلنے دو آگے، رعایت کی کا لفظ جو ہے وہ بھی اس کے اندر سے نکلا ہے، اسی لفظ سے ملتا ہے، اور یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے رعایت کا لفظ، سورہ الحدید سورہ نمبر 57 اس کی آیت نمبر 27، وہاں پہ باقاعدہ رعایت کا لفظ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ارشاد کا فرما رہا ہے کہ تم یہ مت کہا کرو کہ ہمارے ساتھ رعایت کرو دی، چھوڑو بس جانے دو آگے نبھا کرو، یعنی کہ ایک قسم کی جان چھڑانے والی بات نہ کہو، بلکہ کیا کہو کہ وقول انظرنا، ہمیں نظر کیجیے۔ انظرنا کے بھی دو مفہوم ہے، ایک تو یہ دیکھنے کے معاملے میں بھی آتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، یہ بھی اس کا مفہوم نکلتا ہے، اور ایک یہ مہلت کے معنوں میں بھی آتا ہے، جہاں پہ آتا ہے نا کہ تھوڑا وقت دو، مہلت دو، سوچنے دو ہمیں، اس کے لیے بھی انظرنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ جہاں پہ آدم اور ابلیس کا قصہ استعمال ہوا ہے، جہاں پہ جو ابلیس نے، شیطان نے نافرمانی کی، اس نے کہا مجھے مہلت دے قیامت کے دن کے لیے، تو وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، انذرنی کی الفاظ وہاں پہ آتے ہیں۔ اس کے حوالہ جات آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں، سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 اس کی آیت 14-15 پڑھیں، اور پھر سورہ الحجر ہے سورۃ نمبر 15 اس کی 35 اور 36 آیت، پھر سورہ سعد بھی ہے سورۃ نمبر 38 اور اس کی 79 اور 80، یہ آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، لیکن یہ 2-3 ریفرنس میں جو یہ قصہ ریپیٹ ہوا ہے آدم اور ابلیس کا، تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہاں پہ شیطان جو مہلت مانگتا ہے، وہاں پہ بھی یہ انظرنی کے الفاظ موجود ہیں۔ تو وقول انظرنا کے بھی دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری طرف دیکھیے جو عام طور پہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی نکلتا ہے کہ ہمیں تھوڑی مہلت دیں، یعنی کہ ایسا کوئی معاملہ آ رہا ہے جس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کے خلاف کوئی بات نظر آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جان چھڑائیں کہ بھائی رعایت کرو، معاف کرو، جانے دو، ہمیں نہیں ضرورت اس بات سے، تم چلو آگے بس، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی مہلت مانگو کہ ٹھیک ہے آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ہم اس میں مہلت دیں، تھوڑا سوچنے دیں، سوچنے کا وقت مانگو، مہلت مانگو، بجائے کہ تم اسے جان چھڑاؤ، بس غور سے سنو، یعنی کہ جو بات کی جا رہی ہے اس پہ غور کرو، دیکھو اس پہ بات کہی کیا جا رہی ہے، اس سے جان مت چھڑاؤ، بلکہ اس کے لیے مہلت مانگو، اس پہ وقت لگاؤ، اس کو دیکھو کہ واقعی کہیں ہم غلط نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے، تو جو بھی اس کے اندر مفہوم نکلے گا، جو بھی سبق ہمیں ملے گا، ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک تو وہ بات ہوگی کہ وہ یہودیوں تک محدود رہے گی، وہ رائے نے کہتے تھے اللہ نے منع کر دیا، تو اس میں یہ چیز نکلی کہ ہم نے کوئی زو مانی لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور دوسری یہ چیز جو ہے خاص طور پہ ہمارے آج کل کی زندگی میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے تو انسان کو سمجھنے کی طرف نہیں آتا، بلکہ اس کا جان چھڑاتا ہے کہ یار چھوڑو بھائی، اپنا چھوڑو نہ دوسرے کو چھیڑو نہ، اس قسم کے مفہوم جملے ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جان مت چھڑاؤ اسے، یہ نہ کہ بس ٹھیک ہے یار جانے دو، رعایت کرو، معاف کرو، نہ میرا سر کھاؤ، اس طرف آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مہلت مانگو، وقت مانگو ان سے کہ ٹھیک ہے تھوڑا وقت دو، ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اور وہ سمو بھی اللہ نے کہا کہ بات دھیان سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس بات پہ غور کرو اور مہلت مانگو، اس پھر غور فکر کر کے اس چیز کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی کوئی صحیح پوائنٹ اگلا بیان کر رہا ہے، ہم ہی کہیں غلطی کے اوپر ہیں اور تم اس سے جان چھڑاتے رہو۔ تو ایک سبق یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم کسی چیز سے جان نہ چھڑائیں بلکہ مہلت مانگیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور اگر فرمایا کہ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، جو کفر کریں گے، انکار کریں گے، بات کو سنیں گے نہیں، کاٹ رہیں گے بات کو، تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بھی بات بتائی کہ یہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچے۔ اور یہاں بھی ایک چیز غور طلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، اسے پتہ لگا سارے اہل کتاب کافر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ لوگ ٹھیک بھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سچا دین تھا جو اللہ کے پیغمبر لے کے آئے تھے، اہل کتاب انہیں کو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو غلط دین تو نہیں لے کے آئے تھے، دین وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اسی میں سے لوگ کافر ہوئے، تو اسی میں سے یعنی پتہ لگا کچھ لوگ ٹھیک بھی ہیں جو صحیح اپنے دین کے اوپر چل رہے ہوں گے، وہ یقیناً ٹھیک ہوں گے، وہ بھی اہل کتاب، لیکن انہی میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں یہ چاہتے، اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی ملے، لیکن اس سے ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے لگا، ہاں رکاوٹیں ضرور پیدا کریں گے، اس سے زیادہ الرٹ کر رہا ہے، لیکن جب تم صحیح راستے پہ اللہ کے چلتے رہو گے تو اللہ کی رحمت تم پر آئے گی، وہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ جس کو بھی خاص کر لے وہ پھر آ کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو فی الحال ہم یہ تک پڑھیں گے جو نشانیاں ہمیں سمجھ آئی ہیں، اللہ سے دعا ہے ان کو ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کے جہاں جہاں ہمیں مواقع ملے ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔